سیلف لو۔ رمضان المبارک میں رات کی ڈیوٹی ہے۔ رات 12 بجے کے بعد مکمل خاموشی میں ایسے ہی پرانی باتیں سوچ رہا تھا کہ زندگی میں غلطی کہاں ہوئی ہے۔ بظاہر ساتھ ساتھ چلنے والے دو دوست، پرائمری کلاس فیلو جن کا تعلق بیک گراؤنڈ ایک ہی گاؤں سے تھا، دونوں کے والد ایک ہی محکمے میں سرکاری ملازم، برابر تنخواہ لیکن فرق دونوں گھروں کے ماحول، والدین کی سوچ اور بچوں کو دی جانے والی تربیت کا تھا۔ میرا کلاس فیلو عرفان، گورا چٹا، بلی آنکھیں، بڑے بال، 80s کے امیتابھ بچن کا ہیئر سٹائل، انتہائی ذہین اور شیطان۔ ذہین اور شیطان تو میں بھی تھا اور پوزیشن ہولڈر بھی تھا، لیکن وہ بات نہیں تھی۔ مجھے اپنے اندر سے وہ دیسی پن نکالتے نکالتے کئی سال لگ گئے۔ میرا وے آف ٹاکنگ اور باڈی لینگویج، دیسی ہیئر سٹائل جو اس وقت کا نائی محض 3 روپے اور 10 منٹ میں تیار کر دیتا تھا، اور پٹواری لہجہ ہمارے لیے سب کچھ اس لیے نارمل تھا کہ ہمارا تمام حلقہ احباب، رشتہ داریاں وغیرہ ہم سے حیثیت میں کافی کم تھے۔ عرفان کی ماں تھی تو میری کلاس ٹیچر اور میری ماں کی دوست، لیکن تھی بہت چالاک اور تیز۔ اپنے شوہر کے سرکاری اختیارات کا بھرپور استعمال کیا۔ ایک دن خبر ملی کہ عرفان پڑھائی کرنے امریکہ چلا گیا۔ بعد میں اسے وہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی، اور اب اس کی فیس بک پر اس کے ہم شکل بچوں کی تصویریں دیکھ کر یہی سوچ رہا ہوں کہ میرے والدین نے ساری عمر مجھے سوائے دوزخ سے ڈرانے، نافرمانی کی صورت میں گھر سے دربدر کرنے، ان کی مرضی کی شادی نہ کرنے کی وجہ سے تمام خاندان کا بائیکاٹ اور طلاق کے بعد تانے دینے کے دیا ہی کیا ہے۔ وقت ملے تو روشنی ڈالیں اس پر۔ السلام علیکم ویورز، یہ واٹس ایپ میسیج آج صبح میرے انتہائی قریبی عزیز کی طرف سے ملا۔ میرے دل میں جواب سوچتے ہوئے خیال آیا کہ آپ سب کے ساتھ اسے شیئر کروں، کیونکہ یہ ہم سب کا کامن ایشو ہے۔ ہم سب لوگ کہیں نہ کہیں زندگی کے چیلنجز اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے فرصت اور تنہائی کے لمحوں میں جب اپنے ماضی کی راکھ کریدتے ہیں تو سیلف انالیسز اور حالات و واقعات کو سوچتے ہوئے بہت سی تلخ حقیقتوں سے دوبارہ سامنا کرتے ہیں۔ کچھ عوامل خارجی نوعیت کے ہوتے ہیں جن کو ہم مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور کچھ ہمارے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں جن کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمیں پچھتاووں کی آگ اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے اور ہمیں بے قرار کر کے رکھ دیتی ہے۔ ویورز، دنیا میں ہر شخص کی اپنی ایک الگ پہچان ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ انسان کی انفرادیت کا سب سے بڑا ثبوت اس کے فنگر پرنٹس کا ایک دوسرے سے الگ ہونا ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی 2 افراد کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی شکل و صورت، اندرونی خصائل و عادات، تقدیر اور انعامات و آزمائش ہر شخص کی دوسرے سے الگ ہے، اور اگر ہم صرف اسی ایک نقطے پر غور و فکر کریں تو اللہ کی قدرت پہ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ سیلف لو کی سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ کبھی بھی اپنا مقابلہ دوسرے شخص سے نہ کریں۔ افراد، موسموں، ذائقوں، زبانوں، کلچرل ڈیفرنس، الغرض یہ کہ کائنات میں ہر جگہ آپ کو ورائٹی نظر آئے گی۔ یہی کائنات کا حسن ہے، اور اس میں خالق کائنات کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اپنے خول میں بند نہ ہوں، بلکہ فطرت پر غور و فکر کریں، فطرت سے جڑیں۔ فطرت سے جڑنے میں ہی حال سے جڑنے کا راز پوشیدہ ہے، اور جو حال سے جڑ جائے پھر وہ صاحب حال ہو جاتا ہے، پھر وہ ان انعام یافتہ لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جن کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
خبردار رہو، بے شک اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ویورز، خوف ہمیشہ انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے۔ مختلف وسوسے انسان کو خوفزدہ اور بے چین رکھتے ہیں، جبکہ حزن یعنی غم ماضی کے پچھتاؤں پہ ہوتا ہے۔ صاحب حال یعنی پریزنٹ میں رہتا ہے۔ پریزنٹ میں رہنا محض ایک مخصوص زمانہ ہی نہیں بلکہ حقیقت میں پریزنٹ یعنی تحفہ ہے اللہ کا اپنے چنے ہوئے بندوں پہ۔ اس چناؤ کا انتخاب بائلیٹرل ہوتا ہے، بندہ فطرت سے جڑتا ہے اور صاحب حال بن جاتا ہے۔ سیلف لو کی دوسری اہم ترین کڑی خود کو اور پھر دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ویورز، ایک انتہائی کم ظرف انسان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے دوسروں کو معاف کرنا کبھی بھی آسان نہیں رہا، بلکہ ان کی زیادتیوں کو یاد کر کے خود کو وکٹم سمجھنے میں بڑی اذیت بھری لذت ملتی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہی گلے شکووں میں مجھے لگا کہ یہ میری اپنی چوائس ہے کہ میں ان چیزوں کو سجا کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں یا ان سے نظریں ہٹا لوں۔ تلخ یادوں کے عذاب سے خود کو نکالنے کے عمل کے دوران میں اس بات کی آگہی ملی کہ اس سلسلے میں اہم بات یہ ہے کہ اس روح کی آسانی اور خوشی کے لیے دعا کرو جس نے تمہیں دکھ دیا ہے۔ تو مجھے اور بھی غصہ آیا۔ میں نے اللہ میاں سے کہا کہ یہ آپ کے خاص اور مقرب لوگوں کا کام ہے، میرے جیسی کم ظرف اور نفس پرست عورت کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ میں منہ زبانی معاف کر دوں۔ اگلا کام آپ خود کریں کہ میرے دل سے بے چینی اور بے قراری ختم کر دیں۔ ویورز، اللہ بے حد عطا کرنے والا ہے اور حقیقت میں اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ ضرور 100% آپ کی بے قراری کو راحت بلکہ اپنے قرب میں بدل دیتا ہے۔ شرط محض یہ ہے کہ جس شخص نے بھی زیادتی کی ہے اسے معاف کر دینے کے بعد اس کی غیبت نہ کی جائے۔ غیبت سے منع کرنے میں بہت بڑی حکمت کار فرما ہے کہ جس زخم کو بار بار کریدا جائے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس کائنات میں سب سے بڑی حقیقت روح ہے۔ ہمارا جسم محض ایک پنجرہ ہے، ہماری روح وہ پرندہ ہے جو بے بس ہے، اور جو خوراک ہم اسے دیتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں اتنا ہی وہ صحت مند یا طاقتور ہوتا ہے۔ عموماً ہم پنجرے کی ظاہری خوبصورتی اور آرائش پہ پورا دھیان دیتے ہیں اور پرندے کی دیکھ بھال اور خوراک کا دھیان نہیں کرتے، جس سے وہ بیمار اور لاغر ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ غیبت سے منع کرنے کی دوسری حکمت یہ ہے کہ ہم دوسرے شخص کی روح کو غلط اور نیگیٹو انرجی ٹرانسفر نہ کریں۔ ویورز، معافی مانگنے کا آغاز سب سے پہلے اپنی ذات سے کریں۔ اپنے غلط فیصلوں، لوگوں یا دوستوں کے غلط چناؤ اور اپنے قیمتی وقت کے ضیاع پہ خود کو معاف کریں۔ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی دوزخ اور عذاب پچھتاوے کی آگ ہے، چاہے وہ اس دنیا میں ہو یا اگلی دنیا میں۔ لوگوں کو خوش کرنے کی بجائے صرف ایک اللہ کو خوش کریں۔ پبلک امیج بھلے ایک خوش اور مطمئن شخص کا ہو اور اندر سے آپ کی روح بے چین اور بے قرار ہو تو یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ بقول بابا بلے شاہ، اندر ہووے سچ تے باہر کھلو کے نچ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔